وسلم کی بارگاہ اقدس میں السلام بسات ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے دوپہر ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ شریف ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کو اپنے سے پہلے دن کے اعتبار سے یعنی ماضی کے اعتبار سے بھی کچھ نسبتیں ہیں، کچھ نسبت مستقبل کے اعتبار سے بھی ہے، کچھ نسبت آج کے اپنے دن کے اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی 20 رمضان سے 3 دن پہلے 17 رمضان المبارک کو حضور کی محبوب بیوی صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ہی پھر غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی جنگ جس کو اللہ نے قرآن میں یوم فرقان کہا۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ جنگ بدر کو یوم فرقان اس واسطے کہا کہ اس نے حق و باطل کی وضاحت کر دی اور فرق واضح کر دیا۔ پھر 17 رمضان المبارک کے بعد 19 رمضان شریف کو حضور کی صاحبزادی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں تھی، ان کا یوم وصال ہے۔ پھر 20 رمضان المبارک جو آج کا دن مبارک ہے، یہ دن 20 رمضان شریف کا فتح مکہ کا دن ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے دوبارہ مکہ شریف کی طرف تشریف لے کے آئے اور اللہ کریم نے مکہ شریف کی جو ہے فتح وہ عطا فرمائی۔ یہ مناسبتیں جو ہے وہ ان دنوں کی ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر جو 20 رمضان کے بعد 21 تاریخ ہے، 21 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے۔ یہ ڈھیر ساری نسبتیں ہیں، اس واسطے میں چند ایک باتیں جو انتہائی اہم ہر نسبت کے لحاظ سے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ کریم جل وعلا شانہ مجھے آپ کو ہم سب کو حق سچ بیان کر کے سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے صرف ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے عمر کا ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ بن کر حضور کا حرم شریف بن کر حضور کے ساتھ گزارا، اور یہ وہ ہیں جن کے ساتھ سرکار کی بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کے گھر والوں کی اور ان کی اپنی قربانی یہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر میں ان کی عمر شریف بتاؤں کہ بوقت نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عمر شریف کیا تھی، تو اس میں علماء کے مختلف قول ہیں، اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں 9 سال عمر شریف تھی جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، حضور علیہ السلام کے گھر میں آئے۔
اور حضور کی عمر شریف اس وقت 53 سال تھی، لیکن اس اختلاف سے بچتے ہوئے سادہ سے انداز میں اس خاندان کی قربانی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ جس بچی کا رشتہ ہو رہا ہے جہاں پر اس بچی کے باپ سے بھی دلہا عمر میں بڑا ہے، یعنی صدیق اکبر باپ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف حضرت صدیق اکبر سے بھی زیادہ ہے، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سرکار بڑی عمر کی ہے، تو باپ سے بھی جن کی عمر زیادہ ہے بچی کا رشتہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا، اور یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے اس عظیم خاندان کی کہ جس کی نسبت سے اللہ کریم جل شانہ نے پھر ان کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا۔ ایک روایت جو بخاری شریف کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ساری ازواج مطہرات میں سے بہت زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتی تھی، صحابہ اکرام علیہ رضوان اس محبت کو سمجھتے تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کے پیش نظر سمجھتے تھے کہ ہم حضور کی محبت کو سمجھ کر جب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے تو سرکار ہم سے راضی ہوں گے۔ تو صحابہ کیا کرتے کہ جب سرکار اپنی 11 بیویوں کے پاس باری باری جاتے، صحابہ اس انتظار میں ہوتے جس کسی نے بھی ہدیہ دینا ہوتا، کوئی نذرانہ پیش کرنا ہوتا حضور کے دربار میں، تو صحابہ منتظر ہوتے کہ کب باری آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو ہر گھر سے حضور کے پاس کچھ نہ کچھ نذرانہ آتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، اس نیت کے ساتھ کہ حضرت عائشہ کے پاس زیادہ سامان ہو جائے گا، وہ کھل کر حضور کی دعوت کریں گی، ضیافت کریں گی، سرکار خوش ہو جائیں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا سامان ہو جائے گا۔ اس واسطے وہ جو ہے حضرت عائشہ کی باری میں حضور علیہ السلام کے پاس تحفے دیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں انہوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ حضور کے پاس یہ عرضی بھیجتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار نہ کرو، میں جہاں پہ بھی ہوں جس پہ نذرانہ پیش کرنا ہو وہ مجھے نذرانہ وہاں پر پیش کر دیا کرے۔ ازواج مطہرات نے جب مل کر یہ مشورہ کیا تو اس مشورے میں جو بات کرنے کے لیے سب سے آگے ہوئی وہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں گزارش کرتی ہوں کہ جس نے بھی کوئی تحفہ دینا ہو وہ کسی بیوی کی باری میں بھی، حضور کی کسی زوجہ محترمہ کی باری میں بھی تحفہ بھیج دیں، عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، یہی گزارش کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش سنی اور سرکار خاموش ہو گئے، کوئی جواب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے پوچھا حضرت ام سلمہ سے، انہوں نے کہا میں نے بات تو کی تھی لیکن جواب حضور کی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ بات کیجیے، پھر بھی بات کی، کوئی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ دیا۔ تیسری بار انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تمہارے گھر میں ہو، ام سلمہ کے گھر میں، اس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرضی پیش کرو کہ کسی کی باری میں بھی تم ہدیہ دے سکتے ہو، صحابہ یہ سمجھ لیں اور عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار نہ کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر پھر بات کر دی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آپ کی باری میں تھے، اس وقت حضور نے ایک جواب دیا۔ حضرت ام سلمہ کو اس جواب سے حضرت عائشہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ تھا، فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
فرمایا کہ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ تم ساری بیویوں میں سے عائشہ صدیقہ کا ایک منفرد مقام ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بیوی کے پاس لحاف میں ہوتے ہوئے مجھ پر اللہ کی وحی نہیں اترتی، مگر عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے کہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر مجھ پر اللہ کی وحی بھی نازل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئی۔ ازواج مطہرات نے سوچا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے، تو انہوں نے حضور کی صاحبزادی، حضور کا جگر پارا، سرکار نے جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو سفارشی بنایا کہ آپ جائیے، ہماری یہ سفارش حضور کے دربار میں پیش کیجیے۔ سیدہ فاطمہ کا اپنا بڑا مقام ہے، لیکن عائشہ صدیقہ ان کی بھی ماں ہے، کیونکہ وہ ام المومنین ہے تو سب مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کا پیغام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا یا بنیہ الا تحبین ما احب، فرمایا بیٹی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی جو تیرا باپ پسند کرتا ہے؟ لہٰذا اس معاملے میں سفارش چھوڑ دو، میں جس بات کو پسند کرتا ہوں بیٹی تو بھی اسی بات کو پسند کر، اور اس معاملے میں سفارشی بن کے نہ آؤ درمیان میں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتا دی۔ پھر ازواج مطہرات کو جب حضرت فاطمہ نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے، تو حضرت فاطمہ نے انکار کر دیا، فرمایا اب عائشہ کے معاملے میں سفارشی بن کر نہیں جا سکتی۔ یہ ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے حجرہ مقدسہ کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ قیامت تک عاشقوں کا نظارہ اور عاشقوں کا دل مبارک جس روضہ اقدس کی طرف کھنچتا ہے، وہ روضہ منور، وہ روضہ اطہر، وہ گنبد خضرا جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، یہ بھی عظمت حاصل ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ وہ بھی حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، آخری سانسیں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت بھی گود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جہاں پہ سرکار یوں ٹیک لگا کر آرام فرما تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وقت آخر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی انٹر ہوئے حضور کی بارگاہ اقدس میں، تو مسواک کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، سرکار نے جن نگاہوں سے دیکھا ان کو مسواک کرتے ہوئے، امی عائشہ صدیقہ بھانپ گئیں کہ سرکار چاہتے ہیں کہ مسواک مجھے ملے اور میں مسواک کروں۔ یہ بھی ایک عظمت ہے کہ مزاج شناسی حضرت عائشہ صدیقہ کے حصے میں آئی، کہ حضور کا مزاج سمجھتی تھی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ سرکار مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسواک لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ سرکار مسواک استعمال فرمانے لگے تو مسواک کے جو ریشے تھے وہ سخت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبا کر مسواک نہ کر سکے، ریشے آگے سے سخت تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک اپنے منہ مبارک سے باہر نکالی، تو حضرت عائشہ نے پکڑ لی کہ میں ریشے نرم کر کے دیتی ہوں۔ سرکار کے منہ والی مسواک تھی، اور حضرت عائشہ نے وہی مسواک لے کر اپنے منہ میں رکھ دی اور دانتوں کے ساتھ چبایا اس مسواک کو تاکہ مسواک نرم ہو جائے۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نرم کر کے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگی، تو اب حضرت عائشہ نے دھونے کی کوشش کی کہ میرے منہ والا ہے، میرا لواب ساتھ لگا ہے، تو میں دھو کر حضور کے دربار میں پیش کرتی ہوں۔ دھونے لگی تو حضور نے اشارے سے منع فرما دیا، فرمایا دھو نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر میرا لواب تیرے منہ میں جا سکتا ہے تو تیرا لواب میرے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔
آخری وقت میں یہ بھی سعادت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور کا لعاب ان کے منہ میں، اور حضرت عائشہ کا لعاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے نہ دیا. یہ بھی شرف اور سعادت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کا یوم وصال 17 رمضان المبارک جو تھا اس کے اندر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کا وصال شریف ہوا. جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا. آگے سنیے اگلے نمبر پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر جو سلسلہ ہے فتح مکہ کے سے پہلے غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک، اس کی میں نے صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. جنگ بدر میں جس وقت تھوڑی تعداد مسلمانوں کی اور ڈبل نہیں ٹرپل تعداد میں کافر، اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں اسلحے کے زور سے، یا جنگیں جیتی جاتی ہیں تعداد کی وجہ سے. اسلام کی پہلی جنگ بتا رہی تھی کہ نہ اسلحے کے زور پہ جنگ جیتی جاتی ہے، نہ ہی تعداد کے زور پہ جنگ جیتی جاتی ہے. جنگوں میں فتح کردار کی بیس پر رب ذوالجلال عطا فرماتا. علامہ اقبال نے اس دکھ کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ جب مسلمان یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم آج تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس ایٹمی پاوریں بھی ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن امت مسلمہ غیر مسلموں کے سامنے پھر بھی جو ہے تکلیفیں اٹھا رہی ہے، مشکلات میں ہے. تو علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کہ بدر جیسا ماحول پیدا کر لو، اللہ فرشتے اب بھی تمہاری مدد کو اتار سکتا ہے. بدر والا محبت حضور سے پیدا کر لو، اللہ اب بھی فرشتوں کا نزول تمہارے اندر فرما سکتا ہے. وہ بدر والا فضا، بدر والی حالت، بدر والی محبت کیا تھی، اس کے سمجھنے کے لیے صرف 2 چیزیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ پہ جا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند گھوڑے، اونٹ، سواریاں تھوڑی تھیں اور مسافروں کی تعداد زیادہ تھی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جانے سے پہلے جو قانون بنایا، بڑی توجہ سے یہ سننا. سرکار نے فرمایا ایک سواری پہ 3 بندے مل کر سفر کریں گے. اکٹھا تینوں سوار نہیں ہوں گے، باری باری. پہلے ایک بندہ سفر کرے گا، 2 پیدل ہوں گے، پھر دوسرا، پھر 2 پیدل، پھر تیسرا، پھر 2 پیدل. سرکار نے یہ قانون بنا دیا. سفر شروع ہونے لگا تو جو سواری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، کمانڈر ان چیف بھی حضور تھے، نبی بھی تھے، شاگرد بھی تھے، باقی سارے صحابہ، حضور استاد بھی تھے، اور یوں کہہ لو کہ پیر و مرشد بھی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سب کچھ کے باوجود سرکار چاہتے تو اپنے لیے ایک خاص سواری رکھ لیتے کہ میں سارا سفر اس سواری پہ بیٹھ کے کروں گا. نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیگر صحابہ کو 3 بندوں کو مختص کیا ایک سواری پر، سرکار نے اپنی سواری پر بھی 2 صحابہ کو ساتھ لیا. اور جن 2 خوش قسمتوں کو حضور کے ساتھ مل کر باری نصیب ہوئی، ان میں پہلا نام آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کو اپنے ساتھ باری پہ رکھا. اور تیسرے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب سفر شروع ہوا، پہلی باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. سرکار نے سواری کی پشت پہ بیٹھ کر سفر کیا، اور سواری کی جو رسی مبارک تھی وہ ان دونوں حضرات کے پاس تھی، اور یہ پیدل چل رہے تھے. جب ایک مخصوص مقدار پوری ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترنے لگے کہ اب دوسرے حضرات کی باری ہے، میں ان کو سواری پیش کرتا ہوں. حضرت علی نے عرض کیا، حضرت ابو لبابہ، ان دونوں حضرات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سواری پہ بیٹھے رہ جائیے، ہم پیدل چل لیں گے، آپ سواری پہ ہی سفر کیجیے. دونوں غلاموں نے اپنی غلامی پیش کر دی، یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھ کے سفر کیجیے، ہم پیدل چلیں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواباً ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا ما انتما باقوا منی ولا انا باغنا من اجر اللہ تعالیٰ منکما. 2 باتیں، اور بڑی کمال کی قیامت تک کے لیڈرشپ کو، قائدین کو، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے
کے لیے سرکار نے اس میں حکمت بھری بات کی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے رہ جائیے، ہم آپ کی سواری کو جو ہے ہم سوار نہیں ہوتے، اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم دونوں میں محمد سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے، جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ میرے پاس بھی ہے، اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ بڑے کمال کی، فرمایا ما انا باغنا من اجر اللہ تعالی منکما، فرمایا جیسے ثواب کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی رب سے اجر لینے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہو اور مجھے ضرورت نہ ہو۔ یہ لیڈرشپ کے لیے جو قائدین ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے حضور نے بڑا سبق دیا کہ ہم اگر سمجھے کہ بیٹھ کر نیکی کا کام دوسرے کریں، ہم بیٹھے رہیں تو پھر فائدہ کیا؟ اگر ان کو ثواب کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے۔ سرکار نے اس بات کو پسند نہ کیا اور فرمایا تم بھی اپنی اپنی باری میں سوار ہو۔ پھر وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا، اس کائنات میں ہوا کہ غلام سواری پہ تھا اور رب کے نبی پیدل چل رہے تھے۔ سرکار نے ان دونوں کی باریوں میں، سرکار پیدل چلے اور وہ حضرات پھر اپنی اپنی باری میں اپنی سواری پر سفر کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا، اور یہ ہے وہ فضائے بدر کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تم بھی فضائے بدر پیدا کرو تو فرشتے آج بھی مدد کرنے کو اتر سکتے ہیں، اگر بدر کی فضا آج بھی ہو تو۔ دوسری چیز جو بدر کے مقام پہ تھی اور جو مسلمانوں کا ایک امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران آپ سب حضرات کو یہ علم ہے کہ تعداد مسلمانوں کی اس وقت بہت کم تھی، اور صرف ایک موقع پر نہیں، میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہر جنگ میں جب بھی کافروں کی ساتھ مسلمانوں کی ٹکر ہوئی، مسلمان تعداد میں تھوڑے رہے، لیکن اللہ نے پھر بھی کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ صرف اس واسطے کہ تعداد میں زیادہ ہوں یا اسلحے میں زیادہ ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں فتح مل رہی ہے تو تعداد کی وجہ سے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو اسلحے کی وجہ سے، نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری فتح اسلحے اور تعداد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ تعداد میں مسلمان تھوڑے رہے، اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی ایسا ماحول بنا ہوا ہے، پارٹیز جب اپنا پاور شو کرتی ہیں تو کرائے پر بھی بندوں کو لے جایا جاتا ہے کہ کرائے پر بھی آئیں، ہمارا مجمع بنے، لوگوں کا ہجوم ہو، ہماری کثرت لوگ دیکھیں تو سمجھا جائے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور اس موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، پاور شو کے لیے ہر قسم کے بندے کی ضرورت تھی کہ کوئی بھی آ جائے تو ہم اسے اپنے لشکر میں ایڈ کریں اور لشکر کی کثرت جو ہے ظاہر کر کے میدان جنگ کی طرف جائیں۔ پاور شو کی بہت ضرورت تھی، لیکن مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے نکل کر بدر کی طرف جانے لگے تو راستے میں سرکار نے لشکر کو روکا اور ری چیکنگ کی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لشکر کو چیک کریں کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جا رہا جو جنگ کے میدان میں ہم نے نہ لے جانا ہو اور وہ جا رہا۔ حضور نے جب ری چیکنگ کی تو چند صحابہ، اسید بن حذیر، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، رافع بن حدید، براء بن عازب، زید بن ثابت، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 7 صحابہ حضور کی نگاہوں میں آئے جن کی عمر مبارک تھی چھوٹی، ننھی عمر تھی، اور یہ بھی لشکر میں شامل ہو کر جنگ کے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہے وہ ماحول جو حضور کے غلاموں میں تھا۔ افطاری کے موقع پر بچوں کا رش ہو جانا، یہ تو ایک جو ہے بشری تقاضے ہیں کہ جہاں پہ کچھ کھانے کو ملنا ہے بچے وہاں پہ کثرت سے آ جائیں، آگے بڑھ جائیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہو، بچوں کی لائن آگے کو ہو۔ بدر کے میدان میں کوئی لنگر نہیں بانٹا جا رہا تھا، کوئی وہاں پہ چاول نہیں تقسیم ہو رہے تھے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لے جانی تھی، پتہ نہیں زندہ واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ لیکن حضور کے غلاموں کا جذبہ دیکھو، چھوٹے بچے، یہ ری چیکنگ میں جو حضور کے سامنے آئے وہ چھوٹے بچے بھی میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا زید بن ثابت تم بھی باہر آ جاؤ، زید بن ارقم تم بھی باہر آ جاؤ، رافع بن حدید تم بھی باہر آ جاؤ، براء بن عازب باہر آ جاؤ۔ لشکر سے باہر نکالا
سرکار نے آرڈر دے دیا کہ یہ واپس چلے جائیں، یہ جنگ کے میدان میں ہم ان کو نہیں لے جائیں گے۔ اس دورانیے میں جب سرکار نام لے لے کر صحابہ کو باہر نکال رہے تھے، ایک 16 سال کی عمر کا ننھا منا صحابی جن کا نام تھا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ پاؤں پہ نہیں، پاؤں کی ان انگلیوں پہ کھڑے تھے، پیچھے سے ایڑیاں نا یوں اوپر اٹھا لی تھیں اور سر اونچا ظاہر کر رہے تھے، پاؤں کی انگلیوں پر پبوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا سر یوں اونچا ظاہر کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں نگاہ مار رہے تھے، رافع بن حدیج کی یہ حالت دیکھی، سرکار نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میرے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا اے عمیر بن ابی وقاص، یہ پاؤں اٹھائے ہوئے کیوں ہیں تم نے؟ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بچوں کو آپ واپس نکال رہے تھے تو میں نے پاؤں اٹھا لیے، کہیں چھوٹا سمجھ کے مجھے نہ باہر نکال دیا جائے۔ میری یہ حسرت ہے کہ میں میدان جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ یہ محبت اور وہ جذبہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حصے میں آیا کہ وہ صحابہ اپنا قد اونچا کر کے، اور سرکار نے جب یہ محبت دیکھی تو عمیر بن ابی وقاص کا دل نہیں توڑا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمیر اگر تیرا یہ جذبہ ہے تو باقیوں کو باہر نکالا ہے، تم ساتھ میدان جنگ میں جا سکتے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام نے پھر ساتھ لیا، اور بچوں کا واپس کرنا اس میں بھی حکمت، عمیر کو ساتھ لے جانا اس میں بھی حکمت، بچوں کو واپس کر کے بتا دیا کہ ہم نے تعداد کے ساتھ اپنا پاور شو نہیں کرنا، ہماری پاور اس وقت خود دیکھی جائے گی جب رب ذوالجلال ہماری مدد فرما دے گا۔ اس موقع پر ایک غیر مسلم شخص جس کا نام تھا خبیب، یہ بھی مسلمانوں کی فتح کے راز ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ سواری لے کر، اسلحہ لے کر، مکمل اسلحے کا جو سامان تھا وہ سارے کا سارا لے کر چل کر حضور کے پاس آیا۔ اسی جگہ پر جب سرکار بچوں کو واپس کر رہے تھے، اسلحہ لے کر، سواری لے کر آیا، میں بھی لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں، نان مسلم، مسلمانوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس وقت چونکہ جنگیں عصبیت اور علاقائی بیس پر بھی ہوتی تھی، جو آج کل ہمارے اندر بھی موجود ہیں، علاقائی بیس پر، جیسے پنجابی سے سندھی لڑ رہا ہے، سندھی سے پنجابی لڑ رہا ہے، بلوچی پنجاب والوں سے لڑ رہے ہیں، یہ علاقائی تعصب کی بنیاد پر، اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن لڑنے اس واسطے چلا گیا کہ وہ مکہ والے ہیں، وہ لڑنے آ رہے ہیں تو ہم ہیں مدینہ والے، تو یہ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر ہم مکہ والوں کے ساتھ لڑیں، علاقائی تعصب کی بیس پر وہ لڑنے آ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، جنگی مہارت بھی ہے، جنگ جو بھی ہے، اسلحہ بھی پاس ہے، سواری بھی پاس ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت ہے اور حضور واپس کر رہے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیں گے، رب ذوالجلال خود ہی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہمیں کسی ناپاک بندے کو اپنے لشکر میں ملا کر، ملاوٹ کر کے، تعداد زیادہ کر کے کامیاب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جو جائیں گے کھڑے ہی جائیں گے، پاک اور صاف جائیں گے۔ ہمیں سبق دے دیا کہ اپنے پاکیزہ لشکروں میں کبھی پلیتوں کو شامل نہ کرنا، رب کی مدد رک جاتی ہے، رب کی طرف سے جو خاص فیض ہے اترنا وہ رک جاتا ہے۔ اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ یہ بدر کے لشکریوں کی چند ڈھیر ساری صفات میں سے دو چیزیں میں نے پیش کی کہ یہ چیزیں اگر مسلمانوں کے پاس ہوں تو آج بھی فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ آخر پہ 21 رمضان حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آپ کی پوری حیات طیبہ وہ اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے تو وقت بہت زیادہ درکار ہے۔ میں نے رجب شریف میں خصائص علی پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے بالکل آخری ایام میں جو سرکار کی علی المرتضیٰ کا وصال شریف ہے، میں وہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے
عرض کرنے لگا ہوں۔ مولا مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات طیبہ میں تھے، سرکار ابھی حیات تھے، حضرت علی بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت بڑھ گئی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے حضرت علی کی بیماری دیکھی تو کچھ صحابہ نے جا کے حضور کو عرض کر دی، یا رسول اللہ لگتا ہے اس بیماری میں علی فوت ہو جائیں گے، یہ بیماری حضرت علی کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے۔ ظاہری حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ اب رسول اللہ کی نگاہ تقدیر کو پڑھ رہی تھی، سرکار کی نگاہ کے سامنے تھی تقدیر۔ میرے نبی علیہ السلام نے جملہ بولا، فرمایا لن یموت علی الا مقتولا، فرمایا میرا علی ایسی موت نہیں فوت ہوگا، میرا علی شہادت کی موت مرے گا۔ سرکار نے خوشخبری دے دی اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی بیماری سے نہیں، علی شہادت کی موت اللہ کے دربار سے پائے گا، اور اللہ کریم میرے علی کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک موقع پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے بھی بڑے توجہ سے ذہن میں رکھنے ہیں، آخر پہ جا کے یہ کام آئیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی پچھلی امتوں میں ایک بدبخت بندہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے معجزہ طلب کیا تو پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، تو پھر انہوں نے اس اونٹنی کی بھی قدر نہیں کی، اس کی ٹانگیں کاٹی، پھر اللہ کا عذاب اترا۔ سرکار نے فرمایا علی پچھلی امتوں کا بدبخت ترین بندہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اور فرمایا ایک بدبخت ترین بندہ اس امت میں بھی ہوگا۔ اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بڑا بدبخت ہوگا کون؟ فرمایا وہ بدبخت وہ ہوگا جو علی تجھے سر پہ تلوار مارے گا اور تیری داڑھی کو خون آلود کرے گا۔ وہ اس امت میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی بدبخت ترین بندہ۔ بات سمجھ آئی آپ؟ کیا مطلب تھا کہ نہ تو پچھلوں میں اس جتنا کوئی بدبخت آیا پہلے گزر جانے والوں، نہ بعد میں قیامت تک ان کے جتنا کوئی بدبخت آئے گا۔ سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص اے علی جو تجھے شہید کرے گا، جو تیری دشمنی کرے گا۔ سرکار کی زبان نے اسے کیا فرمایا؟ بولیے بدبخت کیا فرمایا؟ یہ میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ آگے سبق ایک لینا ہے ہم نے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جس کو سرکار بدبخت کہیں؟ ہم اسے خوش بخت سمجھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہماری نگاہ میں بھی، ہمارے نظریے میں بھی، ہمارے عقیدے میں بھی وہ شخص پچھلوں میں سے بھی بعد والوں میں سے بھی سب سے بڑا بدبخت تھا اور ہے جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ خبر حضور نے اپنی حیات طیبہ میں عطا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے حضرت علی کے دشمن بنے۔ کلمہ پڑھتے تھے، مولا علی کے دشمن بنے، اور وہ دشمنی اس حد تک بڑھی کہ اتنے فن خوان وہ بننے گئے، اپنے علم کو ظاہر کرنے لگے کہ مولا علی پر ان لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگایا۔ کون سا فتویٰ؟ کہا کہ علی معاذ اللہ مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب یہ ان کی بہت بڑی نادانی تھی کہ علم تو تقسیم بھی ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے، اور دروازہ اس علم کا رب کے محبوب نے مولا علی کو فرمایا۔ وہ علم کی گتھیاں تمہیں کہاں سے ملی جس علم کو پڑھ کر تم نے علی پہ فتویٰ لگا دیا شرک کا؟ حضرت علی کو مشرک کہہ دیا، اتنے پاپی بن گئے اپنے علم میں۔ اس طبقے کو خارجی طبقہ کہا جاتا ہے، خارجی طبقہ۔ دشمنی علی صرف ان کا موقف نہیں تھا، وہ حضور کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے، حضرت علی کے بھی دشمن۔ حضرت علی پہ شرک کا فتویٰ لگایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فتویٰ لگاتے ہوئے پڑھی قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی نے درمیان میں ایک حکم بنایا کہ چلو جو فیصلہ تم کرو گے ہمیں قبول ہے، تو انہوں نے آیت پڑھی کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، تم نے غیر کا فیصلہ مانا لہذا تم مشرک۔
حضرت علی کو مشرک کہا۔ مولا علی نے سادہ سا جواب دیا جب وہ آیت پڑھ کے شرک کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بالباطل، آیت کے سچا ہونے میں ہمیں شک کوئی نہیں، آیت ہے سچی، لیکن آیت کی جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ ہے جھوٹی اور غلط معنی بیان کر کے مجھے مشرک کہا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف یہ لوگ اس وقت کے پیدا ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ خارجی طبقے نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے جو ہے 3 بندے باقاعدہ طور پر مقرر کیے اس بات پر کہ یہ 3 بندے مسلمانوں کے 3 بندوں کو جا کے شہید کریں گے۔ پورے کان کھول کے یہ بات سننی، خارجی مولا علی کے دشمن، مولا علی پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے ان بدبختوں نے اپنوں میں سے 3 بندے تیار کیے کہ یہ 3 مسلمانوں کو جا کے شہید کریں گے۔ اب ہیں خود غلط، اور مسلمانوں کے بڑوں کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو دال یعنی گمراہ معاذ اللہ پیشوا ہیں، یہ 3 بندے ان کو جا کے قتل کریں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس شخص نے کہا کہ میں معاذ اللہ مولا علی کو شہید کروں گا۔ یہ رمضان المبارک میں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور ایک اور شخص تھا کہ جس نے جو ہے یہ کہا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کے بارے میں کہا، اور ایک نام تھا برق بن عبداللہ، یہ بھی خارجی تھا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو جا کے شہید کروں گا، یہ دوسرا خارجی ہے۔ تیسرا ایک خارجی نکلا جس کا نام تھا عمر بن بکر۔ اس تیسرے خارجی نے کہا کہ میں حضور کے صحابی عمر بن عاص کو جا کے قتل کروں گا۔ تینوں نے پلاننگ کر لی، اور مزے کی بات دیکھو ان بدبختوں کی میٹنگ کہاں پہ ہو رہی تھی؟ جہاں پہ حتیم کعبہ ہے، کعبہ شریف کے ساتھ جو سی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے نا، حتیم کعبہ، وہاں پہ بیٹھ کے یہ تینوں بدبخت کتنی غلط پلاننگ کر رہے تھے، اور ان تینوں نے وہاں پہ بیٹھ کے قسم اٹھا لی کہ یا تو خود مر جائیں گے یا ان 3 بندوں کو ہم مار کے واپس آئیں گے۔ یہ تینوں حضرات نکل پڑے اور انہوں نے اپنے قتل کا منصوبہ پورا کرنے کی تیاری کر لی۔ ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ براجمان ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر پہنچی کہ خارجی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں نے 10 بندوں کی باریاں لگا دی۔ یہ تھے محبت علی والے لوگ جن کے سینے میں مولا علی کی محبت تھی۔ 10 بندوں نے اپنے ذمہ باری لے لی کہ ہم روزانہ نہ حضرت علی المرتضیٰ کی سیکورٹی کریں گے، حفاظت کریں گے، سیکورٹی گارڈ بن گئے روزانہ کے لیے۔ مسجد شریف میں حضرت علی نے امامت کرانی ہوتی، جماعت مولا علی خود کراتے تھے، یہ حضور کے ہر خلیفے نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ جمعہ شریف بھی حضرت علی خود پڑھاتے، پھر گھر، یہ 10 بندے حضرت علی کے گھر کی بھی چوکیداری اور مسجد شریف میں بھی چوکیداری والا کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چوکیداروں کو دیکھا، ان کے پاس اسلحہ ہے اور رات کو جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر حضرت علی کے لیے چوکیدارے والا کام کر رہے ہیں۔ بڑے بندے کی پھر بڑی بات سمجھنے کے لیے پھر ذہن بھی بڑا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو رات کے وقت؟ انہوں نے عرض کیا نحرسک، اے علی ہم تمہارے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم تمہارے سیکورٹی گارڈ ہیں، حفاظتی کام کرنے والے ہیں۔ بڑے مزے کی بات، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے محافظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من اہل السماء، کیا آسمان والے سے میری حفاظت کر لو گے؟ آسمان والے سے میری حفاظت کر لو گے؟ کیا مطلب؟ جو رب نے لکھ دیا ہے تم مجھے اس سے بچا لو گے؟ تم کون ہو میری حفاظت کرنے والے؟ یہ ہے عقیدہ اور یقین جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کیا۔ فرمایا تم کون ہوتے ہو جو میری حفاظت کر لو گے؟
فرمایا تم میری حفاظت کیسے کرو گے تو کیا آسمان والے سے حفاظت کرو گے؟ پوچھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر کہا، فرمایا انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، فرمایا زمین پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو عرش والے کے فیصلے ہوتے ہیں، جب تک رب فیصلہ نہ کر دے زمین پہ کچھ ہو سکتا نہیں۔ اور آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ جُنَّةٌ مَحْصُونَةٌ، مسلمان کے ساتھ اللہ نے فرشتے بطور سیکورٹی گارڈ دیے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جس وقت کوئی بھی مشکل معاملہ یا خطرناک مرحلہ ہو وہ فرشتے اس مسلمان کو اس سے بچا لیتے ہیں، لیکن فرمایا لیکن جس وقت فیضا جاء القدر، جب تقدیر آ جاتی ہے اس مقام پہ پھر فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری سیکورٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، علی کی سیکورٹی اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اور جس وقت وہ تقدیر آ جائے گی جو رب نے لکھ دی ہے وہاں پہ تم بھی کچھ نہیں کر سکو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سارے سائڈ پہ ہو جاؤ، سب کو الگ کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا جس وقت رات، یعنی یہی جو ہے حضرت علی المرتضیٰ پہ حملے والی رات آئی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رمضان میں، جس رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی، بہت کم کھایا کرتے تھے، بہت کم۔ 19ویں یا 18ویں روزے کو گھر والوں نے کہا آپ بہت کم کھانا کھا رہے ہو، کچھ تو کھاؤ۔ آپ نے فرمایا علی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب رب کے دربار میں حاضر ہو تو علی کا پیٹ خالی ہو، میں خالی پیٹ رب کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کمزوری بہت ہو گئی، کچھ تو کھا لیجئے۔ تو اب یہ ہے ولایت کی نگاہ۔ لوگوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ نبی کو بھی پتہ نہیں اپنے انجام کا، لیکن مولا علی نے کہا لیلۃ و لیلتان، فرمایا زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے رہے بس ایک رات گئی ہے یا 2 راتیں گئی۔ جن کو اتنا پتہ ہے وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے رب کی تقدیر کو تسلیم کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے۔ پھر وقت آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں گئے، حملہ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہی سر پہ حملہ، داڑھی مبارک خون آلود۔ وقت ہو چکا ہے، میں آج آپ کے چند منٹ اضافی لوں گا معذرت کے ساتھ، چونکہ رمضان المبارک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، گاڑیوں والے بھی، دکانوں والے بھی کہتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، ہم کچھ ریٹ زیادہ، تو اس موقع پر میں کچھ ٹائم زیادہ لوں گا۔ یہ چند باتیں فائدے کی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک خون آلود ہو گئی۔ جس نے حملہ کیا تھا ابن ملجم، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی کے آرڈر کا انتظار ہے، آقا حضرت علی سے پوچھا گیا اس کو قتل کر دیں۔ اب یہ ہے وہ انصاف جو ان لوگوں نے اپنے زندگی کی آخری سانس میں بھی چھوڑا نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اگر تو اس زخم سے میرا ہو گیا وصال، فرمایا پھر قتل کرنا حق ہے، کیونکہ یہ قصاصاً قتل کیا جائے۔ فرمایا اگر میرا وصال نہ ہوا، میرا زخم ہو گیا ٹھیک، تو میں خود بدلہ لے لوں گا، اس قتل ابھی نہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بہرحال 21 رمضان شریف کو شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے ابن ملجم کو نکالا۔ اب آپ کو یاد ہے ابن ملجم کو حضور نے کیا کہا تھا؟ بدبخت۔ کیا کہا تھا؟ ہمارا ایمان ہے نا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا کہ اب اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، لٹا دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے گھر والے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پکڑ لیا اس مجرم کو۔ مجرم نہیں بلکہ پھر کیا ہے کہ یہ تھا بدبخت۔ لٹایا، ہاتھ کاٹے۔ اب میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہماری بھولی قوم کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جس ہاتھ میں قرآن دیکھتی ہے، فلاں قرآن پڑھ رہا تھا جی سچا ہے، فلاں قرآن سے درس دے رہا تھا سچا ہے، لٹا کر جب اس بدبخت کے، اٹیسٹڈ بدبخت کے ہاتھ کاٹے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ ہے کون بدبخت؟ لیکن ذکر خدا کر رہا ہے۔
اور روایتوں میں لفظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی زبان پہ جاری ہے، کوئی اس نے تکلیف وغیرہ محسوس نہیں کی۔ پاؤں کاٹے گئے، اس نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، کان کاٹے گئے، اس نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، حتیٰ کہ اس بدبخت کی آنکھیں نکالی گئیں، اس نے کوئی محسوس نہیں کیا۔ حضرت علی کے غلاموں نے پکڑ لی اس کی زبان، اب زبان کاٹنے لگے تو یہ رو پڑا، زبان کاٹنے لگے تو یہ رو پڑا۔ ہے کون؟ ہے کون؟ زبان کاٹنے لگے تو رو پڑا۔ پوچھا گیا، صحابہ نے زبان چھوڑ دی، کہا بول، ہاتھ کٹے، زبان کان کٹے، آنکھیں تباہ ہوئی، تیری پاؤں کٹے، تو نہیں رویا، زبان کے کٹنے پہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا انی اخشی ان تمر علی ساعۃ لم اذکر اللہ فیہ، کہتا ہے کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ زبان کٹنے کے بعد جو چند لمحوں کی زندگی ہوگی وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جائے گی۔ تو سمجھ آئی؟ ہے کون؟ اور صوفی دیکھو کتنا بنا ہوا ہے کہ میری زبان کٹے گی تو میں اللہ کے ذکر کے بغیر میری چند گھڑیاں رہ جائیں گی۔ اس واسطے بدبختی کا معیار وہ ہے جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے۔ جب سرکار نے بدبخت کہا تو بدبخت ہے، ہم لاکھ بار کہیں گے بدبخت ہے، بدبخت ہے، لیکن وہ قرآن پڑھے تب بھی بدبخت، وہ 1000 بار آب زمزم کے پانی سے غسل کر لے پھر بھی بدبخت ہے۔ لہٰذا معیار قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہر قرآن پڑھنے والا سچا ہے، نہ، کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت اصل پرکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کی نسبت کا حیا دیکھو کتنا ہے، ان کو حضور سے تعلق کا حیا کتنا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا اور اس بدبخت کو وہاں پہ قتل کیا گیا، اور اس نے جو بات امام حسن سے کہی وہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات کہی، اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے چھوڑ دو نا، اس وقت مجھے مارو نہیں، تو میں جا کے امیر معاویہ کو قتل کر کے آ جاؤں گا اور پھر آ کے تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ مطلب خارجی ٹولے نے یہی سمجھا کہ اگر علی اور امیر معاویہ کی معاذ اللہ آپس میں دشمنی ہے، انہوں نے جہاں پہ ایک بندہ حضرت علی کو شہید کرنے آ رہا تھا وہاں پہ ادھر بھی جا رہا تھا، اور اس نے اپنے ملزم نے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں، اس نے کہا تھا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو میں امیر معاویہ کو شہید کر کے آتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے کہا تمہیں اب کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور ادھر جو حملہ کرنے گیا تھا نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ تو پکڑا گیا تو اس نے یہ کہا تھا امیر معاویہ سے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں خوشخبری دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا خوشخبری؟ اس نے کہا تھوڑی دیر بعد تمہیں علی کی شہادت کی خوشخبری ملے گی، معاذ اللہ، وہی دل میں اس کے تھی کہ دشمنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تم ٹیل لگا لو، علی پر تمہاری طاقت کا زور نہیں چل سکتا، یہ ہے وہ محبت بھرا جملہ۔ فرمایا تم ٹیل لگا لو، تم میں سے کوئی اتنا ڈاڈا ہے ہی نہیں جتنی جرت رب نے مولا علی کو عطا فرمائی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، باقی رہا تقدیر کا معاملہ، فرمایا تقدیر غالب ہے۔ تو بہرحال شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان کو ہی۔ آخر پہ چند باتیں اعتکاف کے حوالے سے، چونکہ آج 20 رمضان ہے، احباب نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ باقی سب سے جدا ہو کر اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، اور اس موقع پر دنیا سے رشتہ تعلق کاٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، یہ ہے اعتکاف۔ اور مقصد اعتکاف سمجھ لیجیے، اور اس کے بعد میرے خیال میں مسائل آپ کو ڈھیر سارے سمجھ آ جائیں گے۔ مقصد اعتکاف یہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی سے کچھ لینا ہو نا، تو بار بار فون کر لیں، پیغام بھیج دیں، خود چلے جائیں، تو ہو سکتا ہے عرضی پوری نہ بھی ہو، لیکن کئی دفعہ پھر بندہ سوچتا ہے کہ اب لینا ہی ہے، تو ایک طریقہ ہے کہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، جب تک نہ ہی ملے گا ہم نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، دنیا داروں میں دیکھ لو، کسی کے دروازے پہ کوئی جا کے بیٹھ جائے، دن 3 نہیں گزرتے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اس کے در اقدس پہ، اس کے گھر میں جا کے بندہ بیٹھ جائے، مولا جھولی خالی لے کے آیا ہوں، بھر کے لے کے جانی ہے، اب تیرے دربار میں میں حاضر ہو چکا ہوں، بس رب ذوالجلال سے مانگنا ہے۔ اس دوران
مسجد میں خاص کر جس چیز کا احتیاط کرنی ہے دنیاوی گفتگو، اور پھر بے شک مباح دینی گفتگو سے ہٹ کر کوئی دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنی۔ اعتکاف بیٹھنے والا شخص بلا ضرورت مسجد سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہ نکلے۔ وضو خانے میں جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، تو اگر وضو ٹوٹا ہے، بات اگر مصروف ہے اور انتظار کرنا پڑے گا تو یہ مسجد میں کھڑے ہو کے انتظار کرے، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرے گا تو اعتکاف اس کا چلا جائے گا۔ انتظار مسجد میں کرے، بات فری ہو تو پھر چلا جائے۔ اور باقی عوام کو چاہیے کہ اعتکاف والے کا دھیان رکھے، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ دیکھتا رہے اور یہ اس کی باری بھی نہ آنے دے، وہ اس کا دھیان رکھے اور یہ انتظار مسجد سے باہر کرے، مسجد میں کرے۔ وضو کے لیے مسجد سے باہر جائے تو وضو کے بعد کچھ لحظہ بھی مسجد سے باہر سٹے نہ کرے، وضو کرنے کے فوراً بعد مسجد میں آ جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادت جتنی بھی کرنی ہے وہ اپنی جو مختص جگہ ہے اس پہ بیٹھ کے کرے، جہاں پہ الگ بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ جو درمیان میں پردے لٹکائے جاتے ہیں، ہر بندے کا الگ بستر ہوتا ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاد الہی میں کوئی بندہ دوسرا رکاوٹ نہ بنے۔ ہر بندے کا اپنا، اب لوگوں کے سامنے رو رو کر عرضی کرنا، کسی کو شرم بھی آتی ہے تو وہ اپنے اس پردے کے اندر رہ کر عبادت کرے، دوسرے حضرات کو اس بات کی خبر تک بھی نہ ہو۔ ہاں اگر اجتماعی طور پر بیٹھتے ہیں کسی مسئلے کی خاطر، کسی جو ہے بات کو سیکھنے کے لیے، تو اس میں حرج نہیں۔ اور ایک بات ہمارے علاقے میں تو ہے، پتہ نہیں یہاں پہ وہ رواج ہے یا نہیں، اعتکاف والے چادر سے اپنا منہ لپیٹ کے رکھتے ہیں، دوران نماز منہ کو ڈھانپ کے چادر سے رکھنا یہ جائز نہیں، منہ کھلا رکھیں۔ یہ صورتحال اس وقت تھی جب مسجدوں میں وضو کے لیے استنجے کی جگہ نہیں تھی تو باہر لوگ جاتے تھے، تو باہر جانے والے کو اجازت تھی کہ اس وقت جائے تو اپنی چادر سے منہ لپیٹ کے جائے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ میں نے اس بندے کو روکنا نہیں، یہ اعتکاف میں ہے، میں نے اس سے فضول باتیں نہیں کرنی۔ لیکن نماز کے دوران چادر سے منہ کا ڈھانپنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کو کھانا دینے والا کوئی نہیں تو وہ کھانا منگوا سکتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں تو خود بھی جا سکتا ہے۔ سپیکر پہ جو ہے اذان پڑھنا اور جو ہے اعلان وغیرہ کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں جب سپیکر مسجد کے اندر موجود ہو۔ اگر باہر موجود ہے مسجد سے تو پھر معتکف مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اس واسطے یہ چند چیزیں تھیں، اور باقی جن حضرات نے بیٹھنا ہے نماز کے بعد، ہم یہاں پہ چند منٹ بیٹھتے ہیں، وہ حضرات اپنی ضرورت کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا